اردو 6 کلاس سبق نمبر 8 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: ہمراہ، ساتھ، فطرت قدرتی، شاہراہ بڑی سڑک، مسافت سفر فاصلہ، ملنسار خوش اخلاق، رقا پوشی کوہ قراقرم کی خوبصورت چوٹی کا نام، حسین خوبصورت، مناظر منظر کی جمع نظارہ، ثقافتی تہذیبی، کہسار پہاڑ، آغوش گود۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق دیے جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ چچا جان نے سیر کے لیے روانہ ہونے کا کہا۔ وادی ہنزا کی شاہراہ قراقرم پاکستان کو ملاتی ہیں چین سے۔ ہم کریم آباد پہنچے رات 8 بجے۔ رقا پوشی کی بلندی ہے 25,551 فٹ۔ کریم آباد کے لوگ ہیں مہمان نواز، ملنسار۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ شاہراہ قراقرم کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ 25 جون کی صبح ہم اسلام آباد سے وادی ہنزا کی طرف روانہ ہوئے۔ چچا جان ہمیں خوبصورت جھیل عطا آباد لے گئے۔ امی جان اور چچی جان نے اپنے لیے مقامی کڑھائی والی گرم چادریں خریدیں۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ شاہراہ قراقرم کا دوسرا نام کیا ہے؟ شاہراہ قراقرم کو شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ وادی ہنزا کی مقامی زبان کون سی ہے؟ وادی ہنزا کی مقامی زبان بروشسکی ہے۔ وادی ہنزا کی سیر میں آپ کو کون کون سے مناظر دلکش لگے اور کیوں؟ وادی ہنزا کی سیر کے دوران مجھے کئی مناظر دلکش لگے۔ سب سے پہلے برف پوش بلند و بالا پہاڑ، خصوصاً رقا پوشی اور الٹرا بہت متاثر کن تھے کیونکہ وہ بہت بلند اور خوبصورت تھے۔ صاف شفاف دریا اور چشمے اس لیے اچھے لگے کہ وہ سکون اور تازگی کا احساس دیتے تھے اور قدرتی مناظر ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان مناظر کی وجہ سے مجھے وادی ہنزا ایک نہایت ہی حسین اور یادگار مقام معلوم ہوتا ہے۔ بالا کوٹ پر کس کا مزار ہے؟ بالا کوٹ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ وادی ہنزا کے حوالے سے کریم آباد بازار کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بازار یہاں کی ثقافتی اشیاء کا مرکز ہے۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 5، سبق غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات بتائیں۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ اشکوں سے منہ دھونا، دکھ میں بہت زیادہ رونا، سر آنکھوں پر بٹھانا، بہت عزت احترام دینا، سبز باغ دکھانا، جھوٹی امیدیں دینا، آپے سے باہر ہونا، غصے میں قابو نہ رکھنا، پاش پاش ہونا، ٹکڑا ٹکڑا ہونا۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کے تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ برف، وادی، فطرت، رستہ، سفر۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں۔ فطرت، مناظر، شاہراہ، مسافت، ثقافتی۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 10، کسی تاریخی مقام کی سیر کے عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 11، وادی نیلم کے عنوان پر پراعتماد انداز میں جماعت کے سامنے تقریر کریں۔ سوال نمبر 12، انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کے مختلف سیاحتی مقامات کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سوال نمبر 13، اپنے اسکول کے پرنسپل سے کسی سیاحتی مقام کی سیر کی اجازت لے کر اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں اسے حتمی شکل دیں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام ان سے مدد حاصل کر سکیں۔
सबक पढ़ाने से कबल सोचें और बताएं का सवाल तलबा से पूछें ताकि वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। मज़ीद जानने में दिए गए मालूमात में तलबा को सबक पढ़ने से कबल दी गई मालूमात तलबा को सबक पढ़ने से कबल दें। तलबा से सबक ख़्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से करवाएं। मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मानी बताएं। ठहरें और बताएं इसके तहत दिए गए सवालात सबक पढ़ाने के दौरान में तलबा से पूछें ताकि सबक से मुतालिक तलबा के फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। सरगर्मी के हल के लिए तलबा को मदद फराहम करें। उम्मीद करती हूँ आपने आज के सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।